زمانے میں برہنہ پا اور ننگے بدن رہا کرتے تھے وہ بادشاہ بن جائیں گے. ایسے بڑے لوگ ہیں جن کے پیروں میں چپل نہیں ہوتی تھی اور آج وہ بادشاہ بنے بیٹھے ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں, بہت لوگ ہیں. زندگی کی دوڑ اور تجارت میں عورت مرد کے ساتھ شریک ہو جائے گی. یہاں پر یہ نہیں ہے کہ جیسے عورتیں کاروبار میں حصہ نہیں, لیکن شریک کا مطلب یہ ہے کہ اتنی زیادہ تجارت میں حصہ داری ہوگی کہ ایک فرق جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قائم کر رکھا ہے عورت اور مرد کے درمیان, جو کہ اللہ کا قائم کردہ فرق ہے, ہم اور آپ اس میں یہاں حقوق کی جنگ نہیں چل رہی ہے, یہاں کوئی ویمن رائٹس کمیشن والے نہ آ جائیں. یہ ایک اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک توازن ہے جسے ہم بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں. بہت سے معاملات میں شریک نہیں ہونا چاہیے, وہاں پر بھی جب خواتین شریک ہو جائیں تو بہت معاملات خراب ہو جاتے ہیں. مرد عورتوں کی نقالی پر فخر کریں گے اور عورتیں مردوں کی شباہت آزادانہ اختیار کریں گی. غیر اللہ کی قسمیں کھائی جائیں گی. کھاتے ہیں ہم اللہ کی قسم کے سوا, میری ماں کی قسم, میرے باپ کی قسم, میری بہن کی قسم, قرآن کی قسم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم, سنہری جالیوں کی قسم, یہ سب قسمیں ہم کھا کھا کر گفتگو کرتے ہیں. قسم صرف اللہ کی ہے, لیکن غیر اللہ کی قسمیں کھائی جائیں گی. صرف اللہ کی قسم ہوتی ہے بس, اور کسی کی قسم نہیں ہے. مسلمان بھی بغیر کہے جھوٹی گواہی دینے پر تیار ہوگا. صرف جان پہچان والوں کو سلام کیا جائے گا. غیر مسلم کے لیے شرعی قانون پڑھا جائے گا, یعنی غیر مسلم کو بھی شرعی قانون کی حد میں لا کر سزا دینے کا فیصلہ کیا جائے گا. اس کو بتایا جائے گا شریعت یہ ہے. غیر مسلم کے لیے شریعت نہیں ہے, شریعت تو مسلمانوں کے لیے ہے. آخرت کے عمل سے دنیا کمائی جائے گی. غنیمت کو دولت اور امانت کو غنیمت کا مال اور زکوٰۃ کو تاوان قرار دیا جائے گا. سب سے رذیل یعنی سب سے گرا ہوا شخص قوم کا رہنما بن جائے گا, قوم کا لیڈر بن جائے گا. آدمی اپنے باپ کا نافرمان ہوگا, ماں سے بدسلوکی کرے گا, دوست کو نقصان پہنچانے سے گریز نہیں کرے گا, اور بیوی کی اطاعت کرے گا. بدکاروں کی آوازیں مساجد میں بلند ہونے لگیں گی. گانے والی عورتیں داشتہ رکھی جائیں گی, اور گانے بجانے کا سامان فخریہ رکھا جائے گا. سر راہ شرابیں پی جائیں گی. ظلم کو فخر سمجھا جائے گا. انصاف بکنے لگے گا. درندوں کی کھال کے موزے بنائے جائیں گے, اور امت کا پچھلا حصہ پہلے لوگوں کو لان تان کرنے لگے گا. اس وقت سرخ آندھی زمین میں دھنس جانے, شکلیں بگڑ جانے, اور آسمان سے پتھر برسنے جیسے عذابوں کا انتظار کیا جائے گا. یہ ہے وہ حدیث مبارکہ جو حضرت حذیفۃ الیمان یا حضرت حذیفہ الیمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمائی, اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یہ بتلایا. یہ تمام علامات جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں, یہ علامات صغرا کہلاتی ہیں, اور ان کا بڑا حصہ ظاہر ہو چکا ہے. آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بیشتر علامات جو جن کا بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا, کم و بیش ظاہر ہو چکی ہیں. اب علامات کبریٰ کا ظاہر ہونا بھی باقی ہے. یہ علامات بالکل قرب قیامت میں یک بعد دیگر ظاہر ہوں گی. مثلا ظہور امام مہدی, خروج دجال, نزول عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام, یاجوج ماجوج, آفتاب کا مغرب سے طلوع ہونا, دعوت الارض, اور یمن سے نکلنے والی آگ. یہ ہیں وہ علامات کبریٰ. جب اس قسم کی تمام علامات ظاہر ہو چکیں گی تو کسی وقت بھی اچانک قیامت آ جائے گی. علامات کبریٰ کیا ہیں؟ ان کی تفصیل بیان کرنے سے پہلے بعض ایسی علامات کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنا ضروری ہے جن کا مشاہدہ ہم آج کل کر رہے ہیں, اور یہی وہ علامات ہیں جو بالآخر علامات کبریٰ کے ظاہر ہونے کا سبب بنیں گی. یہ علامتیں کیا ہیں, اس پر ہم کل کے پروگرام میں گفتگو کریں گے.
آثار قیامت پروگرام سے عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. پروگرام پیش کرتے ہوئے زبان سے کوئی گستاخانہ جملہ نکل گیا ہو، کوئی گستاخی ہو گئی ہو، تو اپنے رب کے حضور معافی کا خواستگار ہوں، اور اللہ نے چاہا تو کل پھر پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.